بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور ناظرین، آج حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہیں سید مجاہد حسین صاحب، جو ہربلسٹ ہیں اور اب آپ کے لیے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بے شمار پروگرامز میں ہمارے مہمان بن چکے ہیں اور آپ کے بہت سے صحت کے حوالے سے مسائل حل کر چکے ہیں. جی مجاہد صاحب، میں آپ کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں خوش آمدید کہتا ہوں. شکریہ. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ہماری لائیو ٹرانسمیشنز ہیں. اس وقت بھی آپ کو آپ کی ٹیلی ویژن کی اسکرین پر ہمارے نمبرز نظر آ رہے ہوں گے. اور نمبرز پر کال کر کے صحت کے متعلق اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان کا آپ کو جواب دے سکیں. اور ناظرین، آج جو ہمارا موضوع ہے اور جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ایک تو چہرے کے حوالے سے ہے. چہرے کے مختلف جو امراض ہوتے ہیں چہرے کی خوبصورتی کے حوالے سے ہے، اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے بالوں کے حوالے سے. جی مجاہد صاحب، اس وقت میرے سامنے یہ 3 پروڈکٹس آپ کی رکھی ہوئی ہیں جس کا فارمولا آپ نے کہا کہ آپ کا اپنا اور خاندانی ایک فارمولا ہے. جی. اور اس طرح کے فارمولے کا یہ میرے سامنے جو ہے اپٹن رکھا ہوا ہے، اور بیوٹی گین ماسک ہے، اور ہیئر آئل ہے. اور آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس کا جو فارمولا ہے یا اس کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ مارکیٹ میں اویلیبل نہ تو اپٹن میں اویلیبل ہیں، نہ وہ انگریڈینٹس اس کے جو اجزاء ہیں وہ کسی بھی بیوٹی ماسک کے اندر ہیں، اور اسی طرح نہ ہیئر آئل کے اندر ہیں. ایک خاص بات تو یہ ہے. اور دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ یہ نہ صرف ایک مسئلے کے حل کے لیے ہیں بلکہ ہر پروڈکٹ جو ہے اس سے بے شمار مسائل حل ہو رہے ہوتے ہیں، خواہ وہ بالوں کے حوالے سے ہو خواہ وہ چہرے کے حوالے سے ہو. تو کیونکہ ہیئر آئل میں ہم نے کافی کم بات کی ہے، بیوٹی ماسک اور اپٹن پہ بھی ہم نے بات کی ہے، تو میں ہیئر آئل کے حوالے سے پہلے بات کرنا چاہوں گا، پھر ہم بات کریں گے بیوٹی ماسک، اور پھر ہم بات کریں گے اپٹن کے حوالے سے. جی. یا آپ کچھ ترتیب بدلنا چاہیں گے؟ نہیں، بہتر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہیئر آئل جیسا کہ ہماری پروگرام سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی اور آپ کو کہنا یہ تھا کہ اس میں جو اجزاء ہیں، اس کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ کسی اور مارکیٹ میں اویلیبل آئل میں وہ نہیں ہیں. جی بالکل. اچھا، یہ صرف یہ کہ اگر بال گر رہے ہیں ان کو روکتا ہے، خشکی ہے اس کو ختم کرتا ہے. مثلا یہ ہر مرض کی دوا ہے. اگر نیند نہیں آ رہی ہے تو یہ نیند کی گولی کا بھی کام کر رہا ہوتا ہے. آپ جو لوگ ٹرنکولائزرز یا کچھ سلیپنگ پلز لینا چاہتے ہیں تو وہ نہ لیں، اور صرف یہ ہیئر آئل کا ہلکا سا مساج کریں انگلیوں سے، اور ان کو بہترین نیند آئے گی. اور دیگر سر کے حوالے سے کوئی بھی بیماری ہے اس کا یہ علاج ہے. مزید تفصیلات آپ بتائیے. جی، ایک نایاب ہیئر آئل اس کا ہم نے نام رکھا ہے. اچھا. اور یہ واقعی نایاب ہے، اس وجہ سے اس کا نام ہم نے نایاب ہیئر آئل رکھا ہے. اچھا. کیونکہ یہ مارکیٹ میں جتنے بھی ماسک یا ہیئر آئل یا اپٹن وغیرہ ہیں ان سے مختلف فارمولے ہیں. نایاب ہیئر آئل جو ہے، ایک تو اس میں ہم نے کوئی ایسنس استعمال نہیں کیا، کوئی خوشبو استعمال نہیں کری ہے. اچھا. دوسرا، اس میں ہم نے کوئی کلر استعمال نہیں کرا ہے. صحیح. اکثر بازار میں جو ہیئر آئل ہیں اس میں مارکیٹ میں مل جاتے ہیں کلر. گرین کلر ڈال دیا تو وہ آملے کا ہیئر آئل بن گیا، یا اس میں ریڈ ڈال دیا تو وہ رتن جوت کا بن گیا. صحیح. تو یہ چیزیں مقصد مارکیٹ میں اس طرح کے ہیئر آئل مل رہے ہیں. یا اچھے مطلب فارمولے بھی ہیں، جڑی بوٹیاں پکا کے بھی ہیئر آئل لوگ بنا کے بیچ رہے ہیں. میں سب کی نفی نہیں کر رہا، لیکن ہمارا جو فارمولہ ہے مقصد یہ بالکل مختلف ہے. اور اس میں بلیک رنگ کے اجزاء سارے سیاہ،
اور وہ نیچے بیٹھ بھی جاتے ہیں, اس کو ہلا کر استعمال کیا جاتا ہے. اور بالکل سادہ ہیئر آئل ہے, اس میں کوئی خوشبو یا کلر نہیں ہے, اور تھوڑا سا لے کے یہ سر میں جڑوں کے اندر پہنچایا جاتا ہے رات کو سوتے وقت. اس کے لاتعداد فائدے ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں, جو ہم جانتے بھی نہیں تھے. جب ہم نے لوگوں کو استعمال کروایا تو لوگوں نے کہا بھائی اس میں تو یہ بھی خوبی ہے, یہ ایسا بھی کر رہا ہے. تو پھر یہ ساری چیزیں اب ہم نے جمع کی تو پتہ چلا کہ یہ یعنی لوگوں کے رزلٹ ہیں. اچھا, ہم نے تو بالوں کے لیے بنایا تھا کہ بھائی اس میں یہ بالوں کو اگائے گا یا گھنا کرے گا, لیکن جب استعمال کرایا گیا تو کسی نے کہا بھائی ہمارے سر میں دانے تھے, خارش ہوتی تھی, یا بال جو ہیں وہ بڑھتے ہی نہیں تھے, 2 منہ کے بال ہو رہے تھے, یا بہت زیادہ خارش رہتی تھی اور خشکی بہت سر میں تھی, یا دماغی کمزوری تھی, بعضوں کو نیند نہیں آتی تھی, ڈپریشن ٹینشن رہتا تھا. اس طرح کے معاملات جب ہم نے اس کو استعمال کروایا تو لوگوں کو یہ فائدے ہوئے. تو پھر ہم نے ٹی وی پہ کہنا شروع کر دیا کہ بھائی اس میں یہ خوبیاں ہیں, اور پھر لگاتار جب کئی جگہ سے رزلٹ ہمیں ملے تو ہم نے یعنی متفقہ طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ ان تمام چیزوں کے لیے بہترین ہے. اچھا, بالوں کو اگانا, گھنا کرنا اور ان کو سلکی, لچکدار, چمکدار کرنا. ظاہر ہے بالوں کو غذائیت ملتی ہے جڑ سے تو وہ بال نکھرے نکھرے رہتے ہیں, یا ہیئر ڈائی کر کر کے جو بال روکھے ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے بہت بہترین ہے. مثلا جو خواتین اپنے بالوں میں مختلف قسم کے کلر استعمال کرتی ہیں تو وہ اگر اس کو پابندی سے استعمال کرتی ہیں تو ان کلر کے جو نقصانات ہیں وہ کم سے کم پہنچیں گے بالوں پر. مطلب کلر سے ہے کہ بال گرا بھی رہے ہوتے ہیں, بالوں کو کمزور کر دیتے ہیں. جی بالکل, ان کی اسٹرینتھ بہت بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. تو مثلا جو ان کے نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں مختلف, جو بڑے اسٹرانگ کیمیکلز یوز کیے جاتے ہیں, جی نہ صرف ہیئر ڈائی کے اندر بلکہ اب تو وہ ریباؤنڈنگ بھی چل رہا ہوتا ہے, اسٹریٹنگ بھی چل رہا ہوتا ہے, پلس کیا کہتے ہیں پامنگ بھی ہے, اسٹریکس ہو رہی ہوتی ہے بالوں کے اندر. تو اس میں بڑے اسٹرانگ کیمیکل استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ خواتین کے اتنے بال گرنے لگتے ہیں اگر وہ کوئی آلٹرنیٹ ایسا استعمال نہ کریں کہ وہ جو بالوں کو کیمیکلز نیگیٹو امپیکٹ دے کے وقتی طور پہ وہ خوبصورت تو لگ جاتے ہیں, اسٹریک کیا بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے, پمپ کرایا بہت تعریف لوگ کر رہے ہیں کہ جو بڑا اچھا پمپ کیا ہوا ہے, یا اگر بالوں کو اسٹریٹ کرا لیا. آج کل لیٹسٹ یہ ہے کہ ریباؤنڈنگ ہے, لوگ جو ورکنگ ویمنس ہیں تو ریباؤنڈنگ کو زیادہ پریفر کرتی ہیں کہ جی بال بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں, واش کریں, کنگا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, بس آپ چھوڑ دیجیے اور ایسے ہی آپ نکل کے آفس چلے جائیں. تو وہ لیکن کیمیکلز بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں, اسٹرانگ کیمیکل. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ اتنے اسٹرانگ کیمیکلز ہوتے ہیں, اور اگر جب ریباؤنڈنگ ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات جو ہوتے ہیں وہ کم سے کم 6 ماہ اور زیادہ سے زیادہ وہ 1 سال تک ان کے بال سیدھے رہتے ہیں. جی, اتنے اسٹرانگ کیمیکلز ہوتے ہیں. ظاہر بالوں کو پھر نقصان بھی پہنچاتے ہوں گے, یقیناً بالوں کو نہیں تو جڑوں کو تو پہنچاتے ہی ہوں گے. جی, تو اس کے لیے آپ کا یہ جو آئل ہے جی یہ مفید ہے, یہ بہت بہترین چیز ہے, اور ماشاءاللہ ہمارا یہ پورے پاکستان میں جا رہا ہے, اور ہمارے پاس جتنے بھی آرڈر آتے ہیں ہم بذریعہ VPL ڈاک کے ذریعے روانہ کر دیتے ہیں. کراچی میں جو ہے ہم نے ہوم ڈیلیوری کا سسٹم رکھ ہوا ہے, وہاں ہمارے رائڈر پہنچا دیتے ہیں. اچھا, تو ماشاءاللہ ریپیٹ آرڈر ہمارے پاس آ رہا ہے. صحیح. اور دیکھیں کسی بھی چیز کی کوالٹی جو ہے وہ جب بھی پتہ چلتی ہے جب آرڈر ریپیٹ ہوتا ہے. فرسٹ ٹائم تو کوئی بھی متاثر ہو کے خرید لیتا ہے,